مائرہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی، کشادہ ذہن اور گہری سوچوں کی حامل۔ دانش نے اگرچہ نہایتی خلوص کے ساتھ اس سے تمام باتیں کی۔ دانش کی باتوں کو اس نے غلط تو نہیں سمجھا تھا، البتہ اسے اس بات کا یقین تھا کہ تزین کوئی بہت چالاک لڑکی ہے اور اس نے کسی اختلاف کی وجہ سے یہ ڈھونگ رچایا ہے۔ دانش کی کوٹی اور ٹھاٹ باٹ دیکھ کر مائرہ بری طرح لٹو ہو گئی تھی۔ بیرسٹر ہاشم خان بھی صاحب حیثیت انسان تھے، لیکن مرزا اختیار بیگ کی شانی نرالی تھی۔ پاپا آپ بیرسٹر ہیں، بہت سے ایسے واقعات آپ کے علم میں آتے ہوں گے جب میاں بیوی کے درمیان کسی بات پر اختلافات ہوئے ہو اور دونوں میں سے کسی نے ڈھونگ رچایا ہو۔ مرزا صاحب کا گھرانہ کتنا ہی دولت مند کیوں نہ ہو، لیکن وہ سیدھے سادے لوگ ہیں۔ میرے لیے وہ گھرانہ بالکل موزوں رہے گا۔ دانش مرزا صاحب کے اکلوتے بیٹے ہیں، مرزا صاحب کے تمام اثاثے ان کی موت کے بعد انہی کی ملکیت ہوں گے۔ میں دانش کی آدھی دولت اور جائیداد اپنے نام چاہتی ہوں اور اس شرط پہ یہ شادی کروں گی، لیکن یہ شرط آپ اپنی طرف سے رکھیں گے، میرا نام نہ آنے پائے، تاکہ بعد میں ہمارے درمیان اس مسئلے پر کوئی رنجش نہ ہو۔ مہاپال اپنی رائش گاہ میں دھونی لگائے بیٹھا کوئی جاپ کر رہا تھا۔ اس جاپ کو آج 5واں دن تھا اور شاید یہ آخری دن تھا۔ اس کے آس پاس بھیانک شکل کے 6 بونے بیٹھے ہوئے تھے، یہ اس کے بیر تھے۔ یہ اسے خبریں لالا کر دے رہے تھے۔ 7ویں بیر کا انتظار تھا جو اسے آخری خبر دیتا، اور پھر یہ 7واں بیر بھی آ گیا۔ مہاپال نے اپنا منتر روک دیا۔ بیر آنے کے بعد مہاپال اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ جب بیر کو لوٹے ہوئے کوئی 2 منٹ گزر گئے تو مہاپال نے اپنا ہاتھ اونچا کیا اور گرجدار آواز میں بولا، بس کھڑا ہو جا اور مجھے خبر دے کہ کیا خبر لایا ہے تو۔ ہماری آخری کوششیں بھی بیکار ہو گئی ہیں مہاراج۔ میں نے اس کے گرد 6 پھیرے ڈالے، لیکن وہ اس طرح ہر پھیرے سے بچ کر نکل گئی جیسے مکھن سے بال نکل جاتا ہے۔ اس پر کوئی اثر نہیں ہوا مہاراج، اس کا کچھ نہیں بگڑ سکا۔ اور اب میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ وہ مایا منی نہیں ہے۔ تو پھر وہ کیا ہے؟ چڑیل ہے، نہ سنکنی ہے، نہ دویا ہے، نہ لوٹی چماری ہے۔ پھر کیا ہے وہ آخر؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ سارے کے سارے پاگل بن رہے ہوں، کام کوئی اور ہی ہو اور ہم مایا منی کے پھیر میں پڑے ہوں؟ کہیں یہ بابر شاہ کا چلایا ہوا کوئی چکر نہ ہو، مایا منی کا پھیر دے کر میرے ساتھ دھوکے بازی نہ کر رہا ہو۔ وہ بابر شاہ، اگر ایسا کیا تو نے تو سوچ لے، مہاپال معمولی دشمن ثابت نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، اب میں اسی سے بات کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد بابر شاہ کی جھوپڑی میں پہنچ گیا اور بابر شاہ کو اس کے آنے کی خبر دے دی گئی۔ آؤ مہاپال۔ بابر شاہ نے اس کا استقبال کیا اور اسے اپنی جھوپڑی سے دور ایک درخت کے نیچے لے گیا جہاں ایک چارپائی پڑی ہوئی تھی۔ ہاں مہاپال، کیا کر رہے ہو؟ تلاش کر رہا تھا اسے، ہر جگہ دیکھ ڈالا، سارے بھوگنوں میں تلاش کر لیا، پر وہ سمجھ نہیں آئی۔ ایک بات من میں کھٹک رہی ہے، برا مت ماننا، مجھے ایک بات بتاؤ جو میں جاننا چاہتا ہوں۔ کیا وہ سچ ہے جو تم نے مجھے بتایا تھا؟ تمہارے پاس جو عورت آئی تھی وہ اپنے بہو کے بارے میں کھلواڑ کرانے، اس نے جھوٹ بولا تھا یا تم نے کوئی کھیل کھیلا تھا؟ تمہارا مطلب ہے مہاپال کہ میں نے تم سے غلط باتیں کہی تھیں؟ ہاں یہی مطلب ہے میرا۔ میں نے تو ابھی تک اپنی آنکھوں سے کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا جس سے مجھے یہ اندازہ ہو کہ ہم کسی مایا منی وغیرہ کے جال میں جا رہے ہیں۔ اب تک میں نے تم سے جو کچھ کہا ہے اس کا ایک ایک لفظ سچ ہے۔ اس لڑکی کے بارے میں مجھے خبر ملی اور کچھ باتیں مجھے بتائی گئیں۔ میں طاہرہ جہاں کے ڈرائیور کو لے کر اس جگہ پہنچا جہاں قبرستان میں قبر کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا۔ اس جگہ مجھے کچھ نشانات ایسے ملے جن سے پتہ چلا کہ وہاں کچھ ہوا تھا، اور پھر میں نے اپنی آنکھوں سے اسے بھاگتے ہوئے دیکھا اور وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ ہے تو بہت کچھ، پر میں تمہیں ایک بات بتا دوں، وہ میری سمجھ میں بھی نہیں آئی۔ ہمارا تمہارا سودا بھی ختم نہیں ہوا، چل رہا ہے، اور اگر مایا منی نہ ہوئی اور مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ چل گیا تو اطمینان رکھو تو میں خبر ضرور دوں گا۔ چلو ٹھیک ہے بابر شاہ، یہ سب تو آنے جانے والے کھیل ہیں، جیون میں پتہ نہیں کیا ملتا ہے اور کیا نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے اب میں چلتا ہوں۔ طاہرہ جہاں نے دانش سے کہا، ہاں کیا ہوا، اسے مائرہ کے بارے میں پتہ چلا؟ کچھ نہیں ماما، میرے اور اس کے درمیان باتیں ہوتی ہی کہاں ہیں، ویسے اس کے انداز سے بھی کسی تبدیلی کا پتہ نہیں چل سکا۔ ماما مائرہ بہت گریٹ لڑکی ہے، بہت ہی روشن خیال اور باہمت۔ وہ یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ تزین کوئی چڑیل ہے۔ کہتی ہے میں سب ٹھیک کر لوں گی۔ میرا خیال ہے اس سلسلے میں آپ ہاشم خان سے بات کر لیں۔ ہاں بالکل، کم وقت سجاد تو بھاگ ہی گیا، ایک اور ڈرائیور رکھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے ڈرائیور رکھ لیجئے گا، اشتہار دے دیں گے اخبار میں، فی الحال گاڑی میں چلاؤں گا، ہمیں ہاشم خان کی طرف چلنا چاہیے۔
اسی دن شام کا وقت طے ہو گیا۔ جس وقت یہ لوگ وہاں پہنچے تو ہاشم خان خود بھی دروازے پر کھڑا ہوا تھا۔ نصرت بیگم اور مائرہ بھی موجود تھیں۔ دانش اس وقت نیلے رنگ کے ایک سوٹ میں بہت ہی حسین لگ رہا تھا۔ ادھر مائرہ نے بھی بڑی نفاست سے اپنی ڈریسنگ کی تھی۔ ان لوگوں کا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا۔ بھائی میں چاہتی ہوں کہ سادگی سے نکاح کر دیا جائے تاکہ رشتہ مستحکم ہو جائے۔ ہاشم بھائی، اب آپ سے ایک ایسا رشتہ قائم ہونے جا رہا ہے جو دوسرے بہت سے رشتوں پر بھاری ہوتا ہے۔ آپ جو کچھ کہنا چاہتی ہیں بھابھی، بے جھجک کہیں۔ ہاشم نے اپنائیت سے کہا، مجھے مرزا صاحب کی طرف سے کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ دانش کی پہلی شادی مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ بہو بیگم نے سسر کے دل پر قبضہ جما رکھا ہے۔ دونوں میں خوب گاڑی چلتی ہے۔ مائرہ سے شادی کی بات کسی سے چھپائی نہیں گئی ہے، لیکن کچھ کام ایسے کرنے پڑیں گے جو صرف اپنی تسلی کے لیے ہوں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم بہت خاموشی سے مائرہ اور دانش کا نکاح کر دیں۔ خاموشی سے؟ ہاشم خان چونک پڑے۔ ہاں، ہم آپ کے گھر آ جائیں گے اور میں اور دانش ہوں گے۔ یہاں آپ سارے انتظامات کروا لیں۔ گواہوں، قاضی کا انتظام بھی آپ ہی کریں گے۔ نکاح کے 1 ہفتے بعد ہم مائرہ کو رخصت کر کے لے جائیں گے۔ پھر مزید 4 دن کے بعد ولیمہ ہوگا۔ ولیمے میں آپ پورے شہر کو مدعو کر لیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ہاشم خان اندر ہی اندر خوشی سے اچھل پڑا۔ وہ مسلسل ایسی کوئی ترکیب سوچ رہا تھا جس سے وہ جائیداد وغیرہ کے سلسلے میں اپنی اور مائرہ کی خواہش کا اظہار کر سکے۔ اس نے کچھ لمحے توقف اختیار کیا اور پھر کہنے لگا، بھابھی آپ میرے لیے بہت محترم ہیں۔ آپ کی ہر خواہش کا احترام میری سر آنکھوں پر، لیکن کچھ سوالات اور خدشات میرے ذہن میں بھی ہیں۔ انتہائی معذرت کے ساتھ اب مجھے ان کا اظہار کرنا پڑے گا۔ کیا مرزا اختیار بیگ اس شادی کے لیے راضی نہیں ہے؟ آپ کے علم میں یقیناً یہ بات آ چکی ہوگی۔ میں نے ان کے دفتر میں ان سے ملاقات کی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے مرزا اختیار بیگ کو ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو کے بارے میں علم نہ ہو۔ آپ مجھے بتائیے، کیا یہ تمام باتیں ان کے علم میں ہیں؟ 100% علم میں ہیں، اور دانش اور میں انہیں بتا چکے ہیں کہ میں دانش کی شادی مائرہ کے ساتھ کر رہی ہوں۔ پھر ان کا رد عمل کیا رہا؟ پہلے تو چراغ پا ہو گئے، لیکن بعد میں سنبھل گئے۔ بہو بیگم نے بھی بخوشی اجازت دے دی ہے کہ شوہر دوسری شادی کر سکتا ہے، اسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مرزا اختیار بیگ کے پاس اللہ کا عطا کیا ہوا سب کچھ موجود ہے، اور دانش ان کے اکلوتے صاحبزادے ہیں۔ مرزا صاحب کی تمام دولت اور جائیداد بے شک ان کے بعد دانش ہی کے حصے میں آئے گی، اور دانش کی وساطت سے اس کی بیوی یا بیویوں کے حصے میں۔ میں اپنی تسلی کے لیے چاہتا ہوں کہ یہ دولت اور جائیداد آدھی میری بیٹی کے نام لکھ دی جائے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو اسے میری شرط سمجھ لیجئے، اس کے بعد ہی میں یہ شادی کر سکوں گا۔ دانش نے جلدی سے کہا، ماما اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں خلوص کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اگر ہاشم انکل یہ چاہتے ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں ہاشم انکل کو سب کچھ لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر تم تیار ہو بیٹے تو میں بھی تیار ہوں۔ ہاشم خان کی تو لاٹری نکل آئی تھی۔ اس کا چہرہ خوشی سے سرخ ہو رہا تھا۔ پھر جب دانش اور طاہرہ جہاں چلے گئے تو ہاشم خان نے مائرہ کو گلے سے لگا لیا۔ محترمہ مائرہ صاحبہ، بیرسٹر ہاشم خان کو اپنے قانونی مشیر کے طور پر قبول فرمائیے۔ اربوں روپے کی جائیداد آپ کو مبارک ہو۔ مائرہ مسکرانے لگی تھی۔ آنے والے واقعات سے بے خبر، اس بات سے بے نیاز کی شادی کے بعد اسے ایک ایسی ہستی کا سامنا کرنا پڑے گا جو انسان نہیں ہے۔ بابر شاہ اخبار پڑھتے پڑھتے ہنس پڑا۔ جادو اس کے قدموں میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ بابر شاہ کی ہنسی پر اس نے چونک کر دیکھا۔ بابر شاہ نے اخبار ایک طرف پٹخ دیا اور پھر گہری سانس لے کر بولا، اب تیری باری ہے جادو۔ جادو بدستور بابر شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے دماغ کی چولیں ہلا دی تھیں، کسی طرح قابو میں نہیں آ رہی۔ کون شاہ جی؟ ارے وہی مایا منی، کال سری یا پتہ نہیں کون۔ جادو آپ کے قدموں کی دھول ہے شاہ جی۔ اب کیا بات تیرے دل میں اٹکی ہوئی ہے؟ بابر شاہ اس وقت اچھے موڈ میں تھا۔ شاہ جی آپ طاہرہ جہاں کے گھر گئے تھے، میں ہی نہیں ماں پال بھی۔ بابر شاہ پھر ہنس پڑا۔ اب تیرا اس بھوتنی سے واسطہ ہوگا اور تو اس کے بارے میں مجھے خبریں دے گا۔ جادو کے پاس تمام نمبر ہوا کرتے تھے۔ اس نے طاہرہ جہاں کو فون کیا، جسے چند لمحات کے بعد ریسیو کر لیا گیا۔ بابر شاہ جی آپ سے بات کریں گے بیگم صاحبہ، جادو نے کہا، اور فون بابر شاہ کو دے دیا۔ تمہارا راز تو نہیں کھلا؟ نہیں شاہ جی، سجاد نے وفاداری نبھائی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے طاہرہ بیگم، ہم نے اس کے منہ پر تالے لگا دیے ہیں۔ کیا نہیں کر سکتے ہم لوگ؟ جو لوگ 30 مار خاں بن رہے تھے وہ مرغا بن کر پانگ دے رہے ہوتے، مگر تمہارا گھر تھا، تمہارا شوہر اور بیٹا تھا، اس لیے ہم نے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ پھر تمہارا راز بھی کھلتا،
مگر تم نے اس کے بعد کوئی خبر ہی نہیں لی ہماری۔ اچھا یہ بتاؤ وہ کیا کر رہی ہے؟ ایسے دندناتی پھر رہی ہے شاہ جی، ماتھے پر کوئی بل نہیں ہے۔ دیدار خالہ شہر سے باہر گئی ہوئی ہیں، ورنہ آستانے پر حاضری دیتی، ایک خبر بھی دینی تھی اور مشورہ بھی کرنا تھا۔ کوئی خاص خبر ہے؟ ہاں شاہ جی، میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر رہی ہوں۔ طاہرہ جہاں نے مختصر الفاظ میں بہت ساری باتیں چھپا کر بابر شاہ کو بتائیں، اور بابر شاہ تھوڑی دیر تک خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، ایک اچھا قدم اٹھایا ہے تم نے طاہرہ جہاں، لیکن تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ خاموشی سے سوگن برداشت کر لے گی؟ میں نے بتایا نا شاہ جی کہ مرزا صاحب نے شدید اختلافات کا اظہار کیا تھا اور کوئی بڑا ہنگامہ کرنے کے لیے تیار تھے، پر اس نے بڑی فراخ دلی سے کہا کہ یہ شادی ہونے دی جائے، اور انہوں نے ابھی تک کوئی روڑا نہیں اٹکایا ہے۔ خیر طاہرہ جہاں تم بے فکر رہو، ہم اسے وہاں سے نکال لائیں گے۔ میں آپ کے پاس ایک ڈرائیور بھیج رہا ہوں، میں نے آپ کا اشتہار دیکھ لیا ہے، جادو کو تو آپ نے دیکھا ہی ہے، آپ کے پاس آئے گا ڈرائیور کی نوکری کے لیے، اور آپ اسے فوراً نوکری دے دینا۔ وہ وہاں رہ کر اس کے بارے میں معلومات حاصل کرے گا اور مجھے خبریں دے گا۔ بس سمجھ لیجئے کہ اس کے بعد آپ کی ہر مشکل ختم ہو جائے گی۔ شاہ جی آپ تو پہنچے ہوئے ہیں، آگے پیچھے کی ساری حقیقتیں جانتے ہیں، جیسا آپ حکم کریں۔ آپ بھیج دیجئے جادو کو، کل صبح سے وہ آپ کے ہاں نوکری سنبھال لے گا۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کا حکم۔ اس نے مسکرا کر جادو سے کہا، چلو تمہاری نوکری پکی ہو گئی جادو۔ اب میری بات سنو، تم صبح کو طاہرہ جہاں کے گھر چلے جاؤ گے، رات کو میں کچھ عمل کر کے تمہیں دوں گا، وہاں پہنچ کر تمہیں وہ کام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ تم اپنے موبائل فون سے اس کی تصویریں اور مووی بناؤ گے۔ وہ جب بھی باہر نکلے تم احتیاط کے ساتھ اس کی تصویریں اتارو گے۔ 4 کونوں کا انتخاب کر کے موقع ملتے ہی تم یہ 4 کیلیں ان کونوں میں گاڑ دو گے۔ بس تمہارا اتنا ہی کام ہے، 7 دن تک تمہیں یہ سب کچھ کرنا ہوگا۔ اگر زیادہ وقت لگ جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، میں تمہیں بتا دوں گا کب تمہیں یہ سارا کام ختم کر کے واپس آنا ہے۔ جی شاہ جی۔ جادو نے ادب سے گردن خم کر دی۔ فرخندہ نے تزین سے ملاقات کی اور اس کے بعد کہا، آپ یہ شادی ہونے دیں گی؟ ہاں، تزین نے بے نیازی سے کہا۔ وہ کیوں؟ یہ بھی دلچسپ سوال ہے بھائی، ایک شخص کچھ کر رہا ہے، میں اس میں ٹانگ کیوں اڑاؤں؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں تزین، آپ سوگن کو برداشت کر لیں گی؟ بیچاری لڑکی یقیناً سب کچھ جان کر شادی کر رہی ہوگی، میں تو اس کی خوشی کے لیے دعا کروں گی، تزین نے کہا۔ فرخندہ تعجب سے اسے دیکھنے لگی، پھر گہری سانس لے کر بولی، پتہ نہیں آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ ارے چھوڑو فرخندہ، تم اپنی سناؤ، بہت سی باتیں ہیں سنانے کے لیے، فرخندہ نے کہا۔ پھر اس نے دیدار خالہ کی شامت وغیرہ کے بارے میں تفصیلات بتائیں اور تزین خوب ہنسنے لگی۔ کھانے کے لیے تزین نے رشیدہ اور فاطمہ کو ہدایات کی اور کرخت لہجے میں کہا، جو کچھ کیا گیا ہے تمہیں وہی کرنا ہے، کوئی مداخلت ہو تو مجھے فوراً بتانا۔ اشارہ طاہرہ جہاں کی طرف تھا۔ مقبول احمد بھی کھانے میں شریک ہوا اور پھر یہ دونوں رخصت ہو گئے۔ جادو کو سجاد ہی کے کوارٹر میں رکھا گیا، سب کو یہی بتایا گیا کہ وہ نیا ڈرائیور ہے۔ محفوظ کو سمجھا دیا گیا کہ اس کا ہر طرح سے خیال رکھے۔ چوکیدار کا مسئلہ ابھی تک کھٹائی میں پڑا ہوا تھا۔ بہرحال ابھی چوکیدار کی ذمہ داری بھی گھر کے دوسرے ملازم سنبھالے ہوئے تھے۔ البتہ جادو نے طاہرہ جہاں سے کہا تھا کہ بیگم صاحب، شاہ جی کی ہدایت ہے کہ میرے ساتھ کوئی خصوصی سلوک نہ کیا جائے تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو۔ طاہرہ جہاں نہ جانے کیوں کچھ مایوس سی ہو گئی تھیں۔ البتہ ان کے لیے اس سے زیادہ خوشی کا مقام اور کوئی نہیں تھا کہ مائرہ اس گھر میں بہو بن کر آئے گی۔ جائیداد وغیرہ کے سلسلے میں انہوں نے ہاشم خان کی بات مان لی تھی اور ہاشم خان سارے کام خاموشی کے ساتھ کر رہا تھا۔ دانش کو جب تزین کا دوسرا روپ یاد آتا تو اس کے بدن کے مسامات پسینہ چھوڑنے لگتے۔ ابھی تک وہ مشکلوں میں مبتلا تھا اور یہ سوچتا رہتا تھا کہ تزین کب اور کس وقت اپنا اصل روپ دکھائے گی۔ بہت سے خوفناک خیالات اس کے دماغ میں آتے رہتے تھے۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ ہوٹل میں اس نے جس لڑکی کو مدعو کیا تھا وہ اسے تزین کی شکل میں نظر آئی تھی اور ہنگامہ ہو گیا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تزین نے کوئی گہری چال سوچی ہو، مائرہ سے نکاح ہو جائے جس کی اجازت تزین نے اسے بآسانی دے دی تھی، اور وہ جب حجلہ عروسی میں مائرہ کا گھونگھٹ اٹھائے تو اسے وہ بھی ایک خوفناک ڈھانچے کی شکل میں نظر آئے۔ ہاں، اس وقت کیا ہوگا؟ کیا مجھے اپنے ذہن پر قابو رکھنا چاہیے؟ مائرہ جس شکل میں بھی سامنے آئے اسے قبول کر لینا چاہیے؟ کیا میرے اعصاب اس حد تک میرا ساتھ دے سکتے ہیں؟ یہ فیصلہ کرنا ایک مشکل کام تھا۔ حالات سے اس قدر دل برداشتہ ہو گیا تھا کہ سوچتا تھا کہ اب جو کچھ بھی ہو پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ مائرہ کو سب کچھ بتا دیا تھا، کم از کم وہ یا ہاشم خان یہ بات نہیں کہیں گے کہ میں نے مائرہ کو صورتحال سے آگاہ نہیں کیا تھا۔
ادھر جادو اپنے کام میں مصروف تھا اور اس طاق میں لگا رہتا کہ کب تزین کی صورت نظر آئے۔ پہلی بار اس نے تزین کو کوٹھی کے مین گیٹ سے باہر آتے ہوئے دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے 1 درجن کے قریب تصاویر بنائی اور خوش ہوا کہ شاہ جی نے اسے جس کام سے بھیجا ہے وہ اس میں پہلے ہی مرحلے میں کامیاب ہو گیا ہے، مگر ابھی جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ بابر شاہ نے اسے ہدایت کی تھی کہ مختلف موقعوں پر تزین کی تصاویر بنائی جائیں۔ ابھی وہ اس کام میں مصروف تھا کہ اچانک اسے عقب سے کچھ آہٹیں سنائی تھیں۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو تزین اس کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ جادو کے تو حواس جواب دے گئے۔ تزین اسے دیکھ کر ہنس پڑی اور جادو گرتے گرتے بچا۔ نئے ڈرائیور ہو تم؟ تزین نے سوال کیا۔ جادو نے جلدی سے سیدھے ہو کر سلام کیا۔ جی چھوٹی مالکن، نیا ڈرائیور ہوں۔ سنو، تم ڈرائیور ہو یا نہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن میرے راستے میں نہ آنا ورنہ مشکل کا شکار ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ واپسی کے لیے پلٹ پڑی اور جادو سر کھجانے لگا۔ بڑا عجیب سا احساس تھا۔ کیا تزین نے اسے تصویریں بناتے ہوئے دیکھ لیا ہے؟ اگر دیکھ لیا ہے تو وہ کیا سمجھتی ہے؟ بہت دیر تک وہ سوچتا رہا، لیکن بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ جادو تزین کے کمرے کے سامنے سے گزرا اور ایک ایسی جگہ سے کمرے کے اندر جھانکا جہاں سے کمرے کا منظر صاف نظر آتا تھا۔ تزین آرام سے بیٹھی ہوئی ایک کتاب پڑھ رہی تھی۔ جادو نے یہاں بھی اس کی کچھ تصاویر بنائی اور پھر آگے بڑھ گیا۔ تیسرے دن بابر شاہ کا فون آیا۔ ہاں جادو، تمہیں 3 دن ہو گئے ہیں۔ میں نے جان بوجھ کر تم سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ میں 3 دن کی مکمل رپورٹ چاہتا ہوں۔ شاہ جی، وہ تو بڑی عجیب چیز ہے، میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آئی۔ میں نے تمہیں اسے سمجھنے کے لیے وہاں نہیں بھیجا۔ جو کچھ تم نے اب تک کیا ہے وہ بتاؤ۔ شاہ جی، میں نے بہت ساری تصویریں بنا لی ہیں، آپ حکم کریں تو میں آپ کو بھیج دوں۔ ہاں، تمہیں یہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اور کون سی ایسی حیرت انگیز باتیں تم نے دیکھی ہیں؟ شاہ جی، وہ اپنے کمرے سے بہت ہی کم نکلتی ہے۔ یہاں طاہرہ بیگم کے کہنے سے ایک ملازمہ مجھے اس کے بارے میں معلومات مہیا کرتی رہتی ہے۔ میں نے اس کے کمرے میں بھی جھانکا ہے۔ ٹھیک ہے، مصروف رہو، بلکہ کوشش کرو کہ تم اس کے پاس جاؤ، اس سے باتیں کرو۔ اس سے یہ کہو کہ چھوٹی بیگم صاحبہ جی آپ گھر سے باہر کیوں نہیں نکلتی؟ ٹھیک ہے شاہ جی، میں بات کرتا ہوں۔ چلو تصویریں سینڈ کرو، بابر شاہ نے کہا اور جادو نے دوسرا موبائل فون نکال لیا۔ لیکن اس وقت اس کا دل دھڑکنا بھول گیا جب اسے اپنے موبائل میں تزین کی ایک بھی تصویر نہ ملی۔ وہ طرح طرح سے کوشش کرتا رہا، یہاں تک کہ اس دن کی تصویر بھی تلاش کی جس دن اس نے اس کی تصویر کمرے میں کھینچی تھی، اور یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ موبائل فون میں صرف کتاب کی تصویر تھی جو خلا میں معلق تھی، جیسے کسی نے اسے اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہو۔ اس کے علاوہ اور کوئی شبیہ نہیں تھی۔ جادو کی گگی بن گئی۔ ادھر بابر شاہ کی کرخت آواز سنائی دی۔ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ کیوں تصویریں نہیں بھیج رہا؟ شاہ جی، آپ یقین کریں میری بات پر، میں نے وہ تصویریں اب سے 2-3 گھنٹے پہلے تک دیکھی تھیں، وہ میرے موبائل میں موجود تھیں، مگر اب وہ میرے موبائل میں نہیں ہیں۔ میں نے اس کے کمرے میں جھانکتے ہوئے اس کی تصویر بنائی تھی۔ اس وقت وہ بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ کتاب کی تصویر موجود ہے، میں آپ کو سینڈ کر رہا ہوں، مگر وہ موجود نہیں ہے۔ بابر شاہ چند لمحات کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر جادو کو اس کی آواز سنائی دی۔ جو کچھ تو کر رہا ہے بالکل ٹھیک ہے، اب تو اس سے گھلنے ملنے کی کوشش کر۔ وہ جب بھی باہر نظر آئے اس کے پاس پہنچ جانا، اس سے باتیں کرنا۔ ٹھیک ہے شاہ جی، مگر تصویریں؟ جو میں نے کہا ہے وہ کر اور فون بند کر دے، بابر شاہ نے غرائی ہوئی آواز میں کہا۔ شام کے 4 بجے تھے۔ تزین ایک خوبصورت لباس میں ملبوس باہر نکلی تھی۔ جادو ہمت کر کے اس کے سامنے پہنچ گیا۔ سلام چھوٹی بیگم صاحبہ۔ تزین نے اسے دیکھا، خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، اور نہ جانے کیوں جادو کو اپنے دل پر ایک ہلکے سے بوجھ کا احساس ہوا۔ محفوظ بھائی سے معلوم ہوا ہے کہ میری جگہ پہلے ڈرائیور سجاد کام کرتا تھا اور وہ نوکری چھوڑ کر بھاگ گیا، اس کی جگہ مجھے رکھا گیا ہے۔ ہاں تو پھر؟ تزین نے سوال کیا۔ بیگم صاحبہ، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میرے ساتھ آپ ابھی تک کہیں نہیں گئیں۔ ہاں یہ تو ہے، کیا تم میرے ساتھ کہیں جانا چاہتے ہو؟ نہیں چھوٹی بیگم صاحبہ، میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے قدموں میں رہوں، آپ میرے اوپر مہربانی کی نگاہ رکھیں۔ کیوں باقی لوگ تمہارے اوپر مہربان نہیں ہیں کیا؟ میرا یہ مطلب نہیں ہے بیگم صاحبہ۔ چلو پھر ٹھیک ہے، گاڑی نکالو، تزین نے غیر متوقع طور پر کہا، اور جادو ہکا بکا رہ گیا۔ ایک لمحے تو اس نے توقف کیا، اسے امید نہیں تھی کہ وہ فوراً اس کے ساتھ کہیں جانے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ میں نے کہا نا، گاڑی نکالو۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر کے تزین کے پاس لے آیا اور تزین دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ جادو نے گاڑی عمارت سے باہر نکال لی اور بولا، کہاں چلوں چھوٹی بیگم صاحبہ؟
جہاں تمہارا دل چاہے ڈرائیور، تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ کہیں باہر نہیں نکلی، اب نکل آئی ہوں تو تم اپنی مرضی سے مجھے جہاں دل چاہے گھما لاؤ۔ جادو کا دل چاہ کہ اسے لے کر سیدھا بابر شاہ کے آستانے پر پہنچ جائے، لیکن یہ کچھ ذرا زیادہ ہو جاتا۔ بابر شاہ کی طرف سے کوئی ایسی ہدایت نہیں تھی، چنانچہ وہ چل پڑا۔ سفر کرتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ اتنی اچھی بیگم صاحبہ، بھلا کیا کوئی غلط شخصیت ہو سکتی ہے؟ کتنا نرم رویہ ہے ان کا، اور کتنی خوبصورت اور پیاری ہیں یہ، لیکن تصویروں کے معاملے میں جو کچھ ہوا تھا وہ بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر تک چلتا رہا، پھر اس نے عقب نما آئینے میں بیٹھی پیچھے تزین کو دیکھا، اور یہ دیکھ کر اس کا ہاتھ اسٹیئرنگ پر بہک گیا کہ تزین پچھلی سیٹ پر موجود نہیں تھی۔ جادو نے اسٹیئرنگ سنبھالا اور کار سڑک کے ایک طرف کر کے روک دی، پھر وہ پریشان نگاہوں سے پیچھے دیکھنے لگا، لیکن پچھلی سیٹ پر کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ دنگ رہ گیا۔ یہ تصویروں ہی کی طرح ہوا تھا، جس طرح موبائل سے تصویریں غائب ہو گئی تھیں، اسی طرح سے اس وقت خود بیگم صاحبہ کار کی پچھلی سیٹ سے غائب ہو گئی تھیں۔ کچھ لمحے پہلے ہی تو اس نے ان سے بات کی تھی، اور اس دوران گاڑی کسی جگہ ہلکی ہوئی تھی، نہ کسی اشارے پر رکی تھی۔ جادو چند لمحے اپنی جگہ بیٹھا خاموش ہونٹوں پر زبان پھیرتا رہا، پھر اس نے کار دوبارہ وہاں سے آگے بڑھا دی۔ ابھی کوئی آدھا کلومیٹر کا سفر بھی نہیں کیا ہوگا کہ اچانک گاڑی میں دھواں بھر گیا، گاڑا گاڑا سفید دھواں جو پچھلی سیٹوں تک ہی محدود تھا۔ جادو کے حلق سے ایک بے تکی سی آواز نکل گئی۔ اس نے دوبارہ گاڑی کو بریک لگائے اور اس خوف سے نیچے اتر آیا کہ کہیں گاڑی میں آگ نہ لگ گئی ہو، لیکن گاڑی میں کہیں آگ نہیں لگی تھی۔ دھواں آہستہ آہستہ کھلے ہوئے حصوں سے باہر نکل رہا تھا، اور چند دموں کے بعد وہ تحلیل ہو گیا۔ اب تو جادو کے بدن پر کپکپاہٹ سی طاری ہو گئی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ گاڑی یہیں سڑک کے کنارے چھوڑ کر بھاگ جائے، لیکن یہ بھی غلط تھا۔ بابر شاہ سے بات کیے بغیر اسے یہ جگہ نہیں چھوڑنی تھی۔ پھر گاڑی میں بیٹھے ہوئے اسے ایک انتہائی خوشگوار خوشبو کا احساس ہوا۔ یہ خوشبو اس کے ساتھ سفر کرتی رہی۔ بمشکل وہ تمام دل و دماغ پر قابو پائے ہوئے تھا، ورنہ راستے میں کسی بھی جگہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا۔ گاڑی اس نے لا کر اپنی جگہ کھڑی کی تو اچانک ہی پچھلا دروازہ کھلا اور تزین مسکراتی ہوئی نیچے اتر آئی۔ جادو نے ایک بار پھر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تزین مسکرا رہی تھی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی اور بولی، بس اتنی ہی دور گھمانے کے لیے لے گئے تھے مجھے؟ میری بات سنو، بابر شاہ سے میرا سلام کہہ دینا، اور ان سے کہنا کہ مجھ پر وقت ضائع نہ کریں۔ ان سے کہنا کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں ان کے کسی کام کی ہوں، نہ اس ہندو بے وقوف سادھو کے کسی کام کی۔ مجھے تنگ نہ کریں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں انہیں نقصان پہنچانے پر اتر آؤں۔ میرا یہ پیغام انہیں دے دینا۔ اس کی آواز کتنی خوبصورت تھی، جادو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ پھر وہ وہاں سے آگے بڑھی اور عمارت کے اندرونی حصے کی جانب چل پڑی۔ جادو اپنی جگہ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی چال بھی عام نہیں تھی، وہ زمین سے اونچی چل رہی تھی، اس کے پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے تھے، اور کچھ ایسی جھلمل سی ہو رہی تھی کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ اندرونی عمارت میں داخل ہو گئی۔ جادو کو مجبوراً طاہرہ جہاں کے ساتھ بابر شاہ کی جھوپڑی میں جانا پڑا۔ طاہرہ جہاں نے پہلے کچھ نہیں کہا تھا، ورنہ جادو کم از کم فون پر شاہ جی کو بتا دیتا۔ بس طاہرہ جہاں اور دانش تیار ہو کر باہر نکلے تھے اور جادو کو اشارہ کیا تھا۔ جادو قریب آیا تو طاہرہ جہاں نے کہا، چلو۔ جی بیگم صاحبہ، جادو نے کہا اور جلدی سے کار کے دروازے کھول دیے۔ پھر کار اسٹارٹ کر کے کوٹھی سے باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر اس نے پوچھا، کہاں چلوں بیگم صاحبہ؟ بابر شاہ کے پاس چلو، طاہرہ جہاں نے کہا تو جادو اچھل پڑا۔ دانش کی موجودگی میں وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا، چنانچہ خاموشی سے چلتا رہا۔ بابر شاہ نے کسی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ طاہرہ جہاں نے بڑی معذرت کرتے ہوئے کہا، دکھوں کی ماری ہوں شاہ جی، آپ کی مجرم ہوں، مگر کیا کروں، میرے پاس آپ ہی کا سہارا ہے، یہ میرا بیٹا دانش ہے۔ کوئی نئی بات ہوئی طاہرہ بیگم؟ بابر شاہ نے پوچھا۔ شاہ جی تنگ آ گئی ہوں اس سے، بیٹے کی دوسری شادی کرنا چاہتی ہوں، سب کچھ طے ہو گیا ہے۔ سب کچھ تو کر لیا ہے طاہرہ بیگم آپ نے، اب ہم سے کیا چاہتی ہیں؟ یہ شادی کرا دو شاہ جی، اسے ملیا میٹ کر دو، وہ ہمارا راستہ نہ روکے۔ خرچ کرنا ہوگا طاہرہ بیگم، جو حکم دیں گے کروں گی شاہ جی۔ ہاشم خان کو یہ احساس تو ہو گیا تھا کہ مرزا اختیار بیگ اس شادی سے خوش نہیں ہیں، لیکن جائیداد کی منتقلی کے مسئلے میں انہوں نے کوئی مداخلت نہیں کی تھی۔ یہ حیران کن بات تھی۔ طاہرہ جہاں نے نکاح کی تاریخ مانگ لی۔ مقررہ وقت پر دانش ایک خوبصورت لباس میں ملبوس ہاشم خان کے گھر پہنچ گیا۔ جادو ڈرائیور تھا۔ دانش کے پاؤں لرز رہے تھے۔ طاہرہ جہاں کا بھی سفید رنگ پڑا ہوا تھا۔ نکاح ہو گیا۔ طاہرہ جہاں نے دلہن کو زیورات سے ڈھک دیا
اور مائرہ کو رخصت کرا کے گھر لے آئیں۔ گھر پہنچ کر وہ لوگ اس وقت منہ پھاڑ کر رہ گئے جب وہ کمرہ جسے حجلہ عروسی کے لیے خفیہ طور پر منتخب کیا گیا تھا خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ اسے اتنی نفاست سے آراستہ کیا گیا تھا کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے۔ طاہرہ جان نے رشیدہ اور فاطمہ سے پوچھا، کمرہ کس نے سجایا؟ ہمیں نہیں معلوم، آپ جیسے تالا لگا کر گئی تھیں ویسے ہی تالا لگا رہا تھا۔ تزئین اپنے کمرے میں ہے؟ پتہ نہیں بیگم صاحبہ۔ حجلہ عروسی میں دانش مرے مرے قدموں سے داخل ہوا۔ اسے ہر طرف تزئین کا بھوت نظر آ رہا تھا۔ ہر گوشے میں اسے تزئین ڈھانچے کی شکل میں دانت نکالے کھڑی نظر آ رہی تھی۔ مائرہ سیج پر دلہن بنی بیٹھی تھی۔ بمشکل تمام وہ اس کے قریب پہنچا اور لرزتی ہوئی آواز میں بولا، مائرہ۔ مائرہ نے اس کی آواز پر عجیب سے انداز میں چونک کر اسے دیکھا اور پھر اس نے جلدی سے اپنا گھونگھٹ الٹ دیا اور حیرانی سے بولی، آپ کون ہیں؟ آپ؟ دانش کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ مائرہ جلدی سے مسیری سے اٹھ گئی۔ وہ حیران نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا، آپ نے دروازہ کیوں بند کر دیا؟ آپ کون ہیں؟ دانش کہاں ہے؟ مائرہ، خدا کے لیے اگر آپ مذاق کر رہی ہیں تو اس وقت میں اس مذاق کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ دانش! دانش! اس بار مائرہ نے چیخ چیخ کر آوازیں دیں اور دروازے کی طرف بھاگی۔ دروازے سے باہر نکل کر وہ بری طرح چیخنے لگی، بچاؤ بچاؤ، کوئی میرے کمرے میں گھس آیا ہے۔ طاہرہ جہاں اپنے کمرے میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں ننگے پاؤں باہر دوڑیں۔ ملازم بھی چیخو پکار کر باہر نکل آئے۔ مرزا اختیار بیگ بھی کمرے سے باہر آ گئے۔ مائرہ مسلسل چیخے جا رہی تھی، دانش! دانش تم کہاں ہو؟ کیا ہوا بیٹی؟ کیا ہو گیا؟ وار کر دیا اس نے، وار کر دیا، دانش نے کہا اور سسکیاں لے لے کر رونے لگا۔ ہوا کیا آخر مجھے بتاؤ کیا ہو گیا؟ طاہرہ جہاں دانش کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر کھینچ لائیں۔ مائرہ باہر ایک دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ دانش کو دیکھ کر وہ پھر چیخی، یہی ہے مما، یہ کون ہے؟ یہ میرے کمرے میں گھس آیا تھا اور اس نے دروازہ اندر سے بند کر دیا تھا۔ کیا؟ طاہرہ جہاں ہکا بکا رہ گئی، کیا کہہ رہی ہو؟ کیا یہ دانش نہیں ہے؟ یہ؟ مائرہ نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دانش کو دیکھا اور پھر طاہرہ جہاں کو گھورنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ دانش کہاں ہے؟ مر چکا ہوں میں، موت آ گئی ہے مجھے، دانش نے کہا اور زور زور سے رونے لگا۔ طاہرہ جہاں بیٹے کے رونے پر تڑپ گئیں، غصے سے آگے بڑھیں اور مائرہ کے قریب پہنچ کر اس کا بازو پکڑ کر زور سے کھینچا اور دانش کے قریب لے آئیں۔ اندھی ہو گئی ہو کیا تم؟ یہ دانش نہیں ہے، اندھے آپ سب ہیں، یہ کیا سازش ہے؟ دانش کہاں ہے؟ میرا نکاح اس سے نہیں دانش سے ہوا ہے۔ کیا کھیل کھیل رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا چاہتے ہیں؟ مائرہ غرا کر بولی۔ مرزا اختیار بیگ ایک طرف بالکل خاموش کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ مائرہ نے پھر ادھر ادھر دیکھا اور چیخ کر بولی، میرے گھر والوں کو بلا دیں، میں آپ کی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ پھر اچانک وہ دوڑی اور ایک خالی کمرے میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ وہ حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخنے لگی، آپ لوگ میرے خلاف سازش کر رہے ہیں، سب کے سب اس سازش میں شریک ہیں، میں یہ سازش کامیاب نہیں ہونے دوں گی، سمجھے آپ لوگ؟ مجھے میرا موبائل دے دیں ورنہ میں دیواروں سے سر ٹکرا کر مر جاؤں گی۔ دانش اب بھی بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ کوئی ایسا بم پھٹے گا کہ ہم سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اچانک ہی دانش ایک کمرے کی جانب دوڑا، یہ بھی اسی کا کمرہ تھا۔ ایک الماری کی دراز سے اس نے پستول نکالا، اس میں میگزین بھرا اور پستول ہاتھ میں لیے تزئین کے کمرے کی جانب دوڑا۔ دانش دوڑتا ہوا تزئین کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے خونی نگاہوں سے بستر پر لیٹی ہوئی تزئین کو دیکھا۔ وہ ایک چادر اوڑھے ہوئے گہری نیند سو رہی تھی۔ دانش نے پلٹ کر دروازہ بند کیا۔ وہ تزئین کے پاس پہنچا اور اس نے اوپر سے چادر ہٹا دی۔ شب خوابی کے لباس میں تزئین کا حسین چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ اس کے خوبصورت بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں نیند کا خمار تھا۔ وہ دانش کو دیکھ کر مسکرا دی۔ مبارک ہو دانش، شادی ہو گئی تمہاری، مبارک ہو۔ میں آج تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا تزئین، میں آج تیرا فیصلہ کر کے ہی رہوں گا۔ بتاؤ وہ مجھے کیوں نہیں پہچان رہی ہے؟ کیا کیا ہے تو نے؟ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ تو بلا وجہ خاموش نہیں بیٹھی ہوئی ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے، تو بدرو ہے، تو کچھ بھی کر سکتی ہے۔ جواب میں تزئین کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں کے لینسز بدل دیے ہیں، اسے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے معلوم تھا کہ تم شادی شدہ ہو دانش، تمہاری بیوی موجود ہے، بڑے برے ہیں اس دنیا میں رہنے والے، دوسروں کے بارے میں کچھ نہیں سوچتے، بہت اعتماد ہے نا اسے اپنے آپ پر۔ ارے کیسے ہو تم سب کے سب؟ تزئین کیا کیا ہے تو نے آخر؟ میں نے اس کی آنکھوں کے لینسز بدل دیے ہیں،
بس لوگ تمہیں دانش کی شکل میں دیکھیں گے مگر اسے تم دوسری شکل میں نظر آؤ گے۔ سنو دانش، طلاق دو اسے طلاق دے دو، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ میں پہلے تجھے کیوں نہ اس دنیا سے جہنم رسید کر دوں۔ جہنم رسید؟ اچھا کر دو، وہ تلخی سے بولی، اور دانش نے دیوانگی کے عالم میں اس پر فائر کرنا شروع کر دیے۔ پورا میگزین خالی کر دیا اس نے تزین پر، اور وہ اسے حقارت آمیز نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ باہر سب آ کر کھڑے ہوئے بری طرح چیخ و پکار کر رہے تھے۔ مرزا اختیار بیگ بھی باہر نکل آئے تھے۔ آخر دانش نے پستول تزین پر کھینچ مارا اور تزین اسے رحم آمیز نگاہوں سے دیکھتی رہی، پھر ہنس کر بولی، ٹھیک ہے اب جاؤ دانش، تمہاری نجات اسی میں ہے کہ اسے طلاق دے دو، جاؤ باہر جاؤ۔ مرزا اختیار بیگ بری طرح دوڑتے ہوئے تزین کے پاس پہنچے تھے۔ تزین اٹھ کر بیٹھ گئی اور بولی، کیا ہوا پاپا، کیا بات ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا تزین؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ ٹھیک ہے، میں ٹھیک نہیں ہوں، دانش نے کہا اور اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اسے پھاڑ دیا۔ پھر وہ اپنے بال نوچنے لگا اور طاہرہ جہاں ملازموں کی مدد سے اسے باہر گھسیٹ کر لے گئیں۔ ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے تزین بیٹا، اب ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ اب تمہیں میرا کہاں ماننا پڑے گا۔ میرے پاس کئی گھر ہیں، کہیں بھی رکھ لوں گا تمہیں، اور اس کے بعد ہم ملک سے باہر چلے جائیں گے۔ تم اپنا خیال رکھنا تزین، میں ان سب کو دیکھتا ہوں، مرزا اختیار بیگ نے کہا اور باہر نکل گئے۔ ماہرہ کو اس کا فون دے دیا گیا تھا۔ اس نے ہاشم خان کو فون کیا۔ جس انداز میں اس نے ہاشم خان سے بات کی تھی، ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ پھر نصرت بیگم، ہاشم خان ایک دو افراد کے ساتھ مرزا اختیار بیگ کے گھر پہنچ گئے۔ دروازہ کھلوایا گیا اور ماہرہ روتی ہوئی ہاشم خان سے لپٹ گئی۔ دھوکہ ہوا ہے پاپا، بہت بڑا دھوکہ کیا ہے ان لوگوں نے میرے ساتھ، پتہ نہیں کیوں، نہ جانے کیوں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اسے دانش کہہ کر میرے سر مڑنا چاہتے ہیں پاپا۔ وہ دانش نہیں ہے، وہ ہرگز دانش نہیں ہے۔ بات کیا ہے مرزا صاحب؟ کیا آپ کے ہاں بہو بیٹیوں کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے؟ چلے جائیے یہاں سے، کہیں میں آپ کے ساتھ کوئی بہت برا سلوک نہ کر ڈالوں۔ ہاشم خان بیٹی کو لے کر چلے گئے تھے۔ وہاں ماہرہ نے اپنے ساتھ بیتنے والی کہانی سنائی اور سب حیران رہ گئے۔ ادھر طاہرہ جہاں پر غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ مرزا اختیار بیگ تزین کو زبردستی ساتھ لے کر گھر سے باہر چلے گئے تھے۔ طاہرہ جہاں نے جادو سے کہا، جادو شاہ جی کو ہمارے اوپر پڑنے والی افتاد بتاؤ انہیں کہ کس طرح اس چڑیل نے ہمیں برباد کر دیا ہے۔ شاہ جی سے کہو کہ ہماری مدد کریں، ہمیں ان کی مدد کی بڑی ضرورت ہے۔ جی میں شاہ جی کو فون کرتا ہوں بیگم صاحبہ، جادو نے کہا، اور پھر اس نے سارا آنکھوں دیکھا حال بابر شاہ کو بتا دیا۔ بابر شاہ نے طاہرہ جہاں سے کہا، میں کچھ سمجھ رہا ہوں طاہرہ جہاں بیگم کہ وہ کیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر میری مدد کرنا پڑے گی۔ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، مجھے حاضرات کرنا ہوگا۔ میں دیکھوں گا کہ وہ کون ہے، کیا ہے، لیکن یہ آپ کے گھر میں ہی ہو سکتا ہے۔ میرے گھر میں؟ آج رات میں پھر آپ کے گھر میں رہ کر عمل کروں گا، اور اس کے بعد دیکھوں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے۔ شاہ جی میں ہر خطرہ مول لینے کو تیار ہوں، آپ آ جائیے۔ اب تو پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے۔ ادھر یہ کارروائی ہو رہی تھی اور ادھر ہاشم خان اپنے معاملات طے کر رہا تھا۔ اس نے طاہرہ جہاں سے کہا کہ آج رات دانش کو اس کے گھر بھیج دیا جائے، وہ ان کے گھر پر رہے گا، وہ صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ طاہرہ جہاں کو یہ سب کچھ غنیمت محسوس ہوا تھا۔ دانش کو سمجھا بجھا کر سسرال بھیج دیا گیا، لیکن بات وہی کی وہی رہی۔ ماہرہ اسے دیکھ کر اچھل پڑی، آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے آخر؟ یہ دانش نہیں ہے، میں ایک لمحے اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ دانش کہاں گیا مجھے نہیں معلوم، اور یہ کون ہے یہ میں نہیں جانتی۔ تجھے کیا ہو گیا ہے ماہرہ؟ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں اسے ختم کر دوں گی، یہ دانش نہیں ہے، ماہرہ نے کہا اور دانش پر چپٹ پڑی۔ اس نے دانش کا منہ نوچ ڈالا تھا۔ دانش نے بمشکل اس کے ہاتھ پکڑے، اس کے چہرے پر کئی جگہ خراشیں پڑ گئی تھیں۔ یہ واقعی پاگل ہے، اس سے پہلے تو مجھے اتنی پاگل نہیں لگی تھی یہ۔ ہاشم خان صاحب، بھلا اس پاگل لڑکی کے ساتھ میرا کیسے گزارا ہو سکتا ہے؟ میں اسے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، اسے طلاق دیتا ہوں۔ ہاشم خان اور نصرت بیگم سکتے میں رہ گئے تھے۔ دانش کی طرف سے طلاق ہو چکی تھی، کئی گواہ یہاں موجود تھے۔ ہاشم خان سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ دانش گھر واپس آ گیا۔ میں نے ماہرہ کو طلاق دے دی ہے۔ طاہرہ جہاں بیگم اچھل پڑی، وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دانش کو دیکھ رہی تھیں۔ پھر انہوں نے وحشت زدہ لہجے میں کہا، کیا کہہ رہا ہے دانش؟ تو نے وہی کچھ کیا ہے جو میں نے سنا ہے؟ ہاں مما، میں نے ماہرہ کو طلاق دے دی ہے۔ ماہرہ وہ نہیں ہے جو میں نے اس کے بارے میں سوچا تھا۔ مما ایک درخواست کرتا ہوں آپ سے، مجھے مجرم قرار نہ دیں،
میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے مما میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں کیا نہ کروں. مما خودکشی بھی کر سکتا ہوں لیکن کرنا نہیں چاہتا. دانش اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر نکل گیا اور طاہرہ جہاں بیگم ہکا بکا بیٹھی رہ گئیں. اچانک ہی ان کے ذہن میں ایک طوفان سا اٹھا. اچھی طرح جانتی تھیں کہ یہ سب کچھ کیا دھرا تزین کا ہی ہے. غصے میں ڈوبی اپنی جگہ سے اٹھیں. سوچا کہ تزین کو جا کر کھری کھری سنائیں اور اس سے پوچھیں کہ کس طرح وہ پیچھا چھوڑ سکتی ہے. تزین کے کمرے سے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں. دوسری آواز اختیار بیگ صاحب کی تھی. طاہرہ جہاں بیگم نے دروازے کو ٹھوکر ماری تو دروازہ کھل گیا اور وہ آگ بگولا اندر داخل ہو گئیں. تزین اور اختیار بیگ آمنے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے تھے. اختیار بیگ نے طنزیہ نگاہوں سے طاہرہ جہاں کو دیکھا. اختیار بیگ پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ اب اس کوٹھی کو آگ لگا دوں. میں نے سوچا کہ آپ کو ایک خوشخبری دے دوں. اس نے اسے طلاق دے دی ہے. اس نے مائرہ کو طلاق دے دی ہے. ارے واللہ، واقعی؟ اتنی اچھی بات آپ کے منہ سے کیسی عجیب سی بات لگتی ہے. یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے میرے لیے، اور وہ بھی اتنی جلدی. ایک بات سن لیں آپ بھی کان کھول کر. اب میں جو بھی کروں گی جارحانہ انداز میں کروں گی، سمجھے آپ؟ ہاشم خان کو منہ کی کھانی پڑی تھی. بڑے خوش تھے کہ انہوں نے بہت بڑا پالا مار لیا ہے اور مرزا اختیار بیگ کو بہترین شکست سے دوچار کیا ہے. ان کاموں میں طاہرہ جہاں بیگم ان کی معاون رہی تھیں. وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے کہ انہوں نے بیٹی کے لیے ایک بہت بڑی دولت و جائیداد حاصل کر لی ہے. لیکن جو ہوا تھا وہ بہت ہی خوفناک تھا. 24 گھنٹوں تک وہ سوچتے رہے. بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا تو ہوا، لیکن قانونی طور پر وہ بہت کچھ سوچ رہے تھے. بے شک ایڈوکیٹ تھے، قانون کے بہت سے گر جانتے تھے، لیکن یہاں آ کر ان کی عقل بالکل چوپٹ ہو گئی تھی. بہرحال سوچنے سمجھنے کے بعد وہ مرزا اختیار بیگ کے پاس پہنچ گئے. ہاشم خان نے انہیں سلام تک نہیں کیا تھا. جی ہاشم صاحب، مزاج شریف. مرزا اختیار بیگ، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ کی خوشی پوری ہو گئی ہے. ہاشم خان نے طنزی انداز میں کہا. ہاں، کمال ہو گیا ہے، مگر کوئی کمال نہیں ہوا. قدرت کے کھیل ایسے ہی ہوتے ہیں. قدرت کے کھیل؟ ہاں، اور کیا. میں نے اور تزین نے تو صبر کر لیا تھا. صبر میں نے نہیں کیا ہاشم خان صاحب، بلکہ اس نیک بچی نے کیا ہے. کہنے لگی پاپا اگر دانش دوسری شادی کر کے خوش ہیں تو انہیں کرنے دیں، میرا کیا جاتا ہے، مجھے تو آپ کا سہارا حاصل ہے. مرزا اختیار بیگ نے ایک ملازم کو آواز دی. ملازم اندر آ گیا. ہاشم خان صاحب کو احترام کے ساتھ ان کی کار تک چھوڑاؤ. انہوں نے ملازم کو حکم دیا اور ہاشم خان جلدی سے کھڑے ہو گئے. اس کے بعد وہ ملازم کے ساتھ ساتھ باہر نکل گئے. طاہرہ جہاں بیگم اپنی جیسی کاوشوں میں لگی ہوئی تھیں. عجیب قماش کی خاتون تھیں. ادھر بابر شاہ لوٹ مار میں لگا ہوا تھا. اس کا تو کام ہی یہی تھا. حاضرات کے عمل کے لیے اس نے تمام تیاریاں کر لی تھیں اور طاہرہ جہاں بیگم نے گرین سگنل دے دیا تھا. چنانچہ بابر شاہ صاحب خفیہ طور پر طاہرہ جہاں بیگم کی کوٹھی میں پہنچ گئے. انہوں نے ملازم کے کوارٹر میں چلہ گاہ بنائی. اس کے بعد تیاریوں میں مصروف ہو گئے. بڑے سے کمرے کو صاف ستھرا کر کے اس میں کچھ جادو منتروں والی چیزیں اکٹھا کیں. اس کے بعد چلہ کرنے بیٹھ گئے. جادو انہیں اسسٹ کر رہا تھا. وہ چلہ کشی کرتے رہے اور ساری رات نہ جانے کیا کیا پڑھتے رہے. دوسرے دن 11 بجے کا وقت تھا کہ اچانک انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کچھ ہو رہا ہو. طاہرہ جہاں بابر شاہ کے پاس نیچے ہی تھیں کہ دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی اور بابر شاہ نے چونک کر ادھر دیکھا. تزین دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی. اس کی آنکھیں انگارے کی طرح سرخ ہو رہی تھیں. بدن پر ایک سفید ڈھیلا ڈھالا لباس تھا اور در حقیقت وہ اس وقت کوئی روح ہی معلوم ہو رہی تھی. اندر داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کیا اور بابر شاہ کو گھورنے لگی. بابر شاہ کو حیرت تھی کہ باہر موجود جادو کو کیا ہوا، کیونکہ جادو کو انہوں نے پہرے پر لگا رکھا تھا. تزین جس طرح اندر داخل ہوئی تھی وہ ذرا غیر یقینی سا عمل تھا. بابر شاہ خود بھی کچھ بوکھلا سا گیا. تزین ایک دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی. پھر اس نے بابر شاہ کی طرف دیکھ کر کہا، میں نے کہا تھا کہ بلا وجہ حماقتیں نہ کرنا. میرا کھیل بالکل الگ ہے. تو نے غلط کیا ہے بابر شاہ. بول میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں؟ کون ہے تو؟ اور میرے حاضرات کے عمل پر جو کچھ تجھے کرنا چاہیے تھا وہ کیوں نہیں کیا تو نے؟ میں تجھے بتاؤں؟ تزین نے کہا اور 2 قدم آگے بڑھی. بابر شاہ جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اس نے ادھر ادھر دیکھ کر دہشت زدہ لہجے میں کہا، بڑی خطرناک روح ہے. آ تو گئی ہے لیکن تیور ذرا غلط ہیں. جواب میں تزین کا ایک زوردار تھپڑ بابر شاہ کے منہ پر پڑا اور بابر شاہ کو یوں لگا جیسے اس کا جبڑا ہل گیا ہو. اس کے منہ سے ایک ڈری ڈری سی آواز نکلی،
دانش اور طاہرہ جہاں بیگم سکتے کے عالم میں دیوار سے لگے کھڑے ہوئے تھے۔ کہا تھا نا میں نے تجھ سے بابر شاہ کہ میرے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ ہونے پائے، ہر جگہ یہ سب کچھ نہیں چلتا۔ میری بات سن، میں تجھے فنا کر دوں گا، بھسم کر دوں گا۔ تزین 2 قدم آگے بڑھی، بابر شاہ پیچھے جلدی سے ہٹ گیا۔ تزین نے ایک الٹا ہاتھ بابر شاہ کے منہ پر مارا تو اس کی زبان کٹ گئی اور خون کی لکیر بابر شاہ کے منہ سے نیچے پھوٹ آئی۔ تزین نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور تیرا ستیہ ناس جائے، تیرا ستیہ ناس جائے۔ بابر شاہ نے اپنی چلاگاہ کے اوپر سے چھلانگ لگائی اور غڑاب سے کھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ تزین پروقار انداز میں کھڑی اسے دیکھتی رہی تھی۔ پھر اس نے طاہرہ جہاں اور دانش کی طرف دیکھا۔ طاہرہ جہاں کے پیروں کی جان نکل گئی تھی اور وہ دیوار کے سہارے نیچے بیٹھتی چلی جا رہی تھی۔ پھر وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ دانش بھی پتھرایا ہوا سا کھڑا تھا۔ تزین نے ایک نفرت بھری نگاہ ان دونوں پر ڈالی اور اس کے بعد دروازے کی جانب مڑ گئی۔ بابر شاہ وہاں سے سیدھا اپنے آستانے پر پہنچا تھا۔ اس کی حالت کافی خراب تھی۔ جادو اس کی خدمت میں حاضر تھا۔ بابر شاہ اپنے آستانے پر پلنگ پر جا کر لیٹ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ کرا رہا تھا، شاہ جی کیسی طبیعت ہے؟ جادو نے سوال کیا اور بابر شاہ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ گڑبڑ ہو گئی جادو، گڑبڑ ہو گئی۔ وہ تو مجھے لگ رہا ہے شاہ جی، لیکن ہوا کیا؟ آپ تو حاضرات کر رہے تھے۔ حاضرات میں پتہ چل گیا ہے کہ وہ کوئی روح ہی ہے، آئی تھی لیکن ہمارے بس میں نہیں آئی۔ سمجھا نہیں شاہ جی؟ ابے الو کے پٹھے، میں تجھے سمجھاتا ہی رہوں، خود بھی تو کچھ سمجھنے کی کوشش کر۔ جان بچانی ہے بیٹا، بھاگ چل یہاں سے۔ حاضرات کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، یا تو تم نے روح پر پا لیا قابو یا پھر… ابھی بابر شاہ نے اتنا ہی کہا تھا کہ دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی اور دونوں کی نگاہیں دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ سفید کفن میں لپٹا ہوا کوئی انسانی وجود دروازے میں کھڑا تھا۔ اس وقت اس کا چہرہ نمایاں نہیں تھا۔ جادو پر تو بے ہوشی طاری ہو گئی۔ بابر شاہ کی گگی بن گئی۔ تو نے جو کچھ کیا ہے بابر شاہ، اس کے نتیجے میں تیری زندگی تو مناسب نہیں ہے، لیکن ہمیں کسی کی جان لینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ کوئی خود ہی ہمارے خوف سے مر جائے تو الگ بات ہے، اور آج نہیں تو کل یہ ضرور ہونا ہے۔ معافی چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، ایک بار مجھے معاف کر دو۔ ہاں اسی لیے تو یہاں آئی ہوں، کسی اور حماقت میں نہ پڑنا۔ میں نے تجھ سے کہہ دیا تھا کہ میرے مسئلے میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا کام کر، خبردار دوبارہ کوئی ایسی کوشش مت کرنا، ورنہ اپنے نقصان کا ذمہ دار خود ہوگا۔ شاہ جی میرا کیا ہوگا؟ جادو نے روندے ہوئے لہجے میں کہا، اور بابر شاہ کچھ سوچنے لگا۔ ڈرائیور کو نکال دیتے ہیں، تو ڈرائیو تو کر سکتا ہے نا؟ اچھی طرح شاہ جی، بس تو ٹھیک نکل یہاں سے، جان بچانی ضروری ہے۔ بابر شاہ نے تو اپنی جان بچا لی، لیکن طاہرہ جہاں کی جان بچنا مشکل نظر آ رہا تھا۔ آج 5واں دن تھا اور وہ بخار میں تپ رہی تھیں۔ پھر انہوں نے کوئی خواب دیکھا۔ خواب میں انہیں بشارت ہوئی تھی، طاہرہ جہاں اگر اپنی مشکلات کا حل چاہتی ہیں، اگر اپنی برائیوں سے توبہ کرتی ہے، تو بابا صفدر شاہ کے مزار پر پہنچ جا، وہاں تیری مشکل کا حل مل جائے گا، اور اس لڑکی کو بھی اپنے ساتھ لے جا۔ اب کیسے اسے اس بات کے لیے تیار کرنا ہے یہ تیرا کام ہے، بتانے والی بات نہیں ہے، باقی کام تجھے کرنا ہے۔ طاہرہ جہاں نے شدید ذہنی بحران کے عالم میں یہ خواب دیکھا، لیکن صبح کو جاگی تو خواب انہیں یاد رہ گیا تھا۔ دانش کافی سنجیدہ نظر آنے لگا تھا۔ ماں کے کمرے میں ہی سوتا تھا اور ماں کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ جب ماں نے اسے اپنا خواب سنایا تو دانش سوچ میں ڈوب گیا۔ بابا صفدر شاہ کا مزار کہاں ہے مما؟ میں نہیں جانتی، معلوم کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے میں معلوم کرتا ہوں۔ اور دوسرے ہی دن اس نے بابا صفدر شاہ کے مزار کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ بابر شاہ کی تلاش میں بھی نکلا تھا، لیکن جب آستانے پر پہنچا تو وہاں کھنڈر نظر آیا۔ بابر شاہ صاحب دم دبا کر بھاگ گئے تھے۔ جب اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو دانش نے ایک فیصلہ کیا، اور بہت دنوں کے بعد وہ اس کمرے میں پہنچا جہاں تزین رہتی تھی۔ اس وقت بھی مرزا اختیار بیگ تزین سے باتیں کر رہے تھے۔ بیٹے میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ تم میرے ساتھ بیرون ملک چلنے سے کیوں گریز کر رہی ہو؟ میں تو تم سے ایک سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں، اس بدماش سے طلاق لو، میں تمہاری دوسری شادی کر دوں گا۔ تزین ہنس پڑی۔ نہیں پاپا میں کچھ نہیں کروں گی، بس مجھے یہاں پڑھا رہنے دیں، میں خود بھی کچھ فیصلے کر رہی ہوں۔ یہ تمام باتیں ہو ہی رہی تھی کہ دانش سنجیدہ چہرہ لیے باپ کے کمرے میں داخل ہوا۔ تزین اور مرزا اختیار بیگ نے اسے دیکھا۔ مرزا اختیار بیگ کے چہرے پر نفرت کے آثار پھیل گئے تھے۔ پاپا یہاں ایک مزار ہے بابا صفدر شاہ کا، اس کے بارے میں سنا ہے کہ وہاں جا کر اگر کوئی کسی بات کا اقرار کرتا ہے تو اس سے جھوٹ نہیں بولا جاتا، وہ سچ سچ بتا دیتا ہے۔ تزین کے بارے میں ہمارے کچھ شبہات ہیں پاپا،
میں چاہتا ہوں کہ مما، میں، آپ اور تزین بابا صفدر شاہ کے مزار شریف پر چلیں اور وہاں جا کر تزین اپنی حقیقت کے بارے میں بتائے۔ پاپا، ایک وعدہ کرتا ہوں میں آپ سے کہ اگر تزین نے وہاں جا کر جو بھی سچائیاں بیان کی میں ان پر بھرپور یقین کروں گا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد میں تزین کے قدموں میں رہنا اپنے لیے باعث فخر سمجھوں گا۔ پاپا، اگر تزین میری یہ خواہش پوری کر دے تو میں زندگی بھر آپ کا اور اس کا احسان مانوں گا۔ مرزا اختیار بیگ چند لمحات دانش کو دیکھتے رہے اور پھر ان کی نگاہیں تزین کی جانب اٹھ گئیں۔ تزین کے ہونٹوں پر ایک افسردہ سی مسکراہٹ پھیل رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں تیار ہوں پاپا۔ بابا صفدر شاہ صاحب کے مزار پر بڑی رونق تھی، عقیدت مند آتے جا رہے تھے۔ مرزا اختیار بیگ جو صرف اس لیے تیار ہو گئے تھے کہ تزین تیار تھی، اور اس کے علاوہ خود ان کے سامنے طاہرہ جہاں بیگم نے یہ اعتراف کیا تھا کہ بابا صفدر شاہ کے مزار پر تزین نے جو کچھ بھی کہا وہ اسے سچ تسلیم کر کے تزین سے سارا تنازع ختم کر دیں گی۔ گو کئی دن کے بخار نے ان کی حالت تباہ کر دی تھی، لیکن اس وقت وہ بڑی پر امید تھیں اور اپنے پیروں سے چلتی ہوئی بابا صاحب کے مزار تک پہنچی تھی۔ ہمیں یہاں سے چلنا ہوگا بابا، تزین نے کہا۔ کہاں؟ جہاں میری حقیقت پوشیدہ ہے۔ پہلے تو کسی کی بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جب تزین واپسی کے لیے مڑی تو وہ لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ باہر آ کر وہ کار میں بیٹھے۔ تزین نے ڈرائیور کو پتہ بتایا جو عجیب و غریب اور شہر کے باہر کا تھا، لیکن باہر تھا اور یہ فاصلہ طے کیا گیا۔ سب دم بخود تھے کہ تزین کیا انکشاف کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ جس جگہ تزین پہنچی وہ ایک پرانا قبرستان تھا۔ سب حیرت سے گنگ تھے۔ طاہرہ جہاں بیگم کے جسم پر ہلکی ہلکی لرزشیں طاری تھیں، لیکن تزین بڑے پروقار انداز میں کار سے اتر کر ایک جانب بڑھ گئی تھی۔ تھوڑا سا راستہ طے کرنے کے بعد وہ ایک ایسی جگہ پہنچی جہاں قبرستان میں بہت سی قبروں کے ساتھ 3 قبریں اور بنی ہوئی تھیں۔ ان پر کتبے بھی لگے ہوئے تھے۔ مرزا اختیار بے خود بھی حیران تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ان کتبوں کو دیکھا اور ان کی آنکھیں کچھ دھندلا سی گئیں۔ انہوں نے آنکھیں مل مل کر ان قبروں پر لگے ہوئے کتبوں پر نام لکھے دیکھے۔ طاہرہ جہاں بیگم بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ان ناموں کو پڑھنے کی کوششیں کر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک پر لکھا تھا فیاض علی، دوسرے پر لکھا تھا عطیہ بیگم زوجہ فیاض علی، اور تیسرے پر لکھا ہوا تھا دلاویز، ایک دلاویز پھول جو کھلنے سے پہلے مرجھا گیا۔ مرزا اختیار بیگ نے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ لیے تھے۔ تب تزین کی آواز ابھری، ہاں میں دلاویز ہوں پاپا، میں دلاویز ہوں۔ کاش میں آپ کو آپ کے اس ننگے انسانیت بیٹے کو ایسی سزا دے سکتی جو دنیا میں ایک مثال بن جاتی۔ میرے پرسکون خاندان کو تباہ کرنے والے آپ لوگ ہیں پاپا۔ اگر آپ کو اپنی بیوی اور بیٹے پر اختیار نہیں تھا تو آپ نے اپنے مخلص اور معصوم دوست کے گھر کا رخ کیوں کیا تھا؟ بتائیے میرا کیا قصور تھا کہ آپ نے مجھے اپنی دیوانگی کی بھینٹ چڑھا دیا؟ دیکھیے میں کون ہوں، مجھے پہچانیے، طاہرہ جہاں بیگم۔ دیکھو مجھے دانش۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے اپنے چہرے سے ایک نقاب سی اتاری اور سب آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ دلاویز تھی، فیاض علی کی بیٹی دلاویز۔ ہاں پاپا، فیاض علی اور میری ماں عطیہ بیگم کو آپ لوگ تو بھول گئے ہوں گے۔ خودکشی کر لی تھی ان بے گناہوں نے میری موت کے بعد۔ ہم سب ختم ہو گئے تھے۔ ہم تینوں بے قصور تھے پاپا، لیکن میرے دل میں ایک دکھ تھا۔ میری روح بھٹک رہی تھی۔ پہلے تو میں نے یہی سوچا تھا کہ میں آپ کے اہل خاندان سے زندگی چھین لوں، لیکن روحوں کو یہ اختیار حاصل نہیں ہوتا۔ طاہرہ جہاں بیگم آپ کو بھی پتہ چل گیا، ہو سکے تو اپنے ضمیر سے معافی مانگ لیجیے گا۔ میں اب چلتی ہوں پاپا، خدا حافظ۔ آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھی، پھر کسی صندوق کے ڈھکن کی طرح اپنی قبر کا تعویذ اٹھایا اور اس میں داخل ہو گئی۔ چند لمحوں کے بعد تعویذ بند ہو گیا تھا۔ دفتنی دانش کے حلق سے ایک ہولناک قہقہ نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح ابل رہی تھیں۔ وہ طاہرہ جہاں بیگم کو گھورتا ہوا بولا، قصوروار تو تم ہو مما، قصوروار تو تم ہو۔ تمہاری قبر ان کے قدموں میں بننی چاہیے، سمجھی؟ لیکن نہیں، جس طرح تم نے خاندان کو اپنی عزت سے تباہ کیا، اسی طرح اب دونوں تنہا رہ کر اس دنیا کا مزہ چکھیے۔ یہ کہہ کر دانش نے دیوانہ وار ایک چھلانگ لگائی اور دوڑتا چلا گیا۔ طاہرہ بیگم کے منہ سے کچھ آوازیں نکلی اور پھر وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔